مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منّ علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بڑی خوشی ہے کہ کچھ لوگ آگے آ رہے ہیں اور کچھ لوگ ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی وہ جا رہے ہیں۔ تو جس کا وقت ہو جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اور جب وقت ہو جاتا ہے تو بیٹا بھی اپنے باپ کو روک نہیں پاتا ہے۔ تو اب کس کا وقت ہو رہا ہے وہ سمجھ جائے۔ بہرکیف کچھ باتیں انشاءاللہ ہوگی۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ کی ما مدد۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم، دم ز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ جو یہاں بیٹھے ہیں قسمت کے سکندر ہوں گے۔ تھوڑا ایک کو کم کر دیجئے۔ جو یہاں بیٹھے ہیں قسمت کے سکندر ہوں گے، کیوں جلوہ فرما یہاں کونین کے سرور ہوں گے۔ اب دل تو یہ کہتا ہے اتنی نورانی تقریب ہے اور اللہ کے گھر میں اللہ والے کی قربت میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، تو اس کو اس طرح کہہ لیا جائے کہ جو یہاں بیٹھے ہیں قسمت کے سکندر ہیں۔ جو یہاں بیٹھے ہیں قسمت کے سکندر ہیں، دل میرا کہتا ہے کہ جلوہ فرما یہاں کونین کے سرور ہیں۔ جلوہ فرما یہاں کونین کے سرور ہیں۔ اور جب گناہوں کے کھلے حشر میں دفتر ہوں گے، جب گناہوں کے کھلے حشر میں دفتر ہوں گے، تو چھپانے کے لیے شافع محشر ہوں گے۔
پیاس بجھ جائے گی محشر میں گنہگاروں کی. دنیا میں کیسے بجھتی ہے کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن محشر میں کیسے بجھے گی سماعت کیجیے. پیاس بجھ جائے گی محشر میں گنہگاروں کی، کیونکہ موجود وہاں ساقی کوثر کیونکہ موجود وہاں ساقی کوثر ہوں گے، اور چاہے 100 بار کریں گنبد خضرا کا دیدار. ایک بار نہیں، چاہے 100 بار کریں گنبد خضرا کا دیدار، ہم سے اچھے تو مدینے کے کبوتر ہوں گے. ہم سے اچھے تو مدینے کے کبوتر ہوں گے. کیوں؟ ادھر سے اڑتے ہیں تو گنبد خضرا کا دیدار ہوتا ہے، ادھر سے اڑتے ہیں تو شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت کے دیار، وہاں کے خار وہاں کے گلزار کو بار بار انہیں دیکھنے کی سعادتیں ملتی ہیں. اور حضرات جن کی پیشانیاں چمک رہی ہیں، جن کے چہرے پر اللہ والوں کی محبت کا نور نظر آتا ہے، ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ 5 وقتہ جو نمازی ہیں تو سن لو لوگو. ابھی آپ نے اسلامی اسکالر میرے فرزند روحانی ماہر عملیات و ادبیات حضرت علامہ مفتی علی حسین رضوی نے بڑا اچھا پیغام دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی رہو اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بھی رہو. تو ذہن کیا دیا اسی شعر میں سماعت کیجئے کہ 5 وقتہ جو نمازی ہیں تو سن لو لوگو، ان کے دل ہی نہیں چہرے بھی منور ہوں گے. ان کے دل ہی نہیں چہرے بھی منور ہوں گے. حضرات جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے وہ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا اسی آیت مقدسہ میں ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون لوگ ہیں؟ یہ مہینہ جو چل رہا ہے، یار غار مصطفیٰ، رفیق مزار مصطفیٰ، افضل الصدیقین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا مہینہ ہے. اور وہی کے وصال کی تاریخ سے ملتی ہوئی تاریخ جو ہے اس چمن پورا محلے کی شان، اور بلکہ ہم تو یہ کہیں گے ادے پور کی شان، عاشقوں کی پہچان، محبت کی جان، حضرت اللہ کے محبوب ولی حضرت جلال بابا شاہ کے عرس کی تقریب سے ملتا جلتا یہ جو دونوں تاریخیں ہیں، انہی دونوں تاریخوں کو لے کر کے انشاءاللہ تعالی چند لمحے کے لیے آپ کے مابین چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. یار غار مصطفیٰ کے وصال کی تاریخ 22 ہے اور 13 ہجری میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا. اور آج کی جو تاریخ ہے ایک اللہ کے محبوب ولی کے یاد کی تاریخ ہے، جنہیں ہم حضرت جلال بابا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. ان کا جلال بھی زمانے کے لوگوں نے دیکھا ہے اور ان کا جمال بھی زمانے کے لوگ دیکھ رہے ہیں. جلال جب ہوتا ہے تو اپنے پاس جو آتے ہیں اور اگر ان کے اندر جلالی کیفیت ہے تو ان کو دور کر دیتے ہیں. اگر جمال ہوتا ہے تو بیگانے بھی آتے ہیں تو ان کو اپنے فیض سے مالا مال کر دیا کرتے ہیں. یہ آیت پاک جو ہم نے پڑھی ہے اس میں ولی کی عظمت کے تعلق سے اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سب سے سچے کون ہیں؟ سب سے اچھے کون ہیں؟ سب سے بہتر کون ہے؟ یہ کسی اور سے نہیں میں پوچھتا ہوں، بری شریف کے سچے اللہ کے محبوب بندے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے پوچھتا ہوں، اے میرے امام بتا دو سب سے سچا کون، سب سے اچھا کون؟ تو بردستہ یہ کہتے ہیں سارے سچوں میں سچا سمجھیے جسے ہے ان سچوں سے سچا ہمارا نبی. اور آگے کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. نبی یہ
ان نبی دو جہاں کے بارے میں کسی سچے نام کا شہرا اگر ہوتا ہے تو اس سچی شخصیت کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایسے سچے ہیں کہ آپ ولی بھی ہیں، ولی گر بھی ہیں، آپ عالم بھی ہیں، عالم گر بھی ہیں، آپ فقیہ بھی ہیں، فقیہ گر بھی ہیں، آپ مجتہد بھی ہیں، مجتہد گر بھی ہیں، آپ غوث بھی ہیں، غوث گر بھی ہیں، آپ قطب بھی ہیں، قطب گر بھی ہیں، آپ اللہ کے ایسے محبوب بندے ہیں کہ دنیا کے لوگوں نے جب شان ابو بکر صدیق کو سننا سمجھنا چاہا تو دنیا کے عاشقوں نے کہا اگر سنیت کے امام کو دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھو، اور مدینہ کے غلام کو دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھو. غلاموں میں دیکھا جاتا ہے تو ابو بکر صدیق کا نام سب سے اعلیٰ نظر آتا ہے، اور یماموں میں دیکھا جاتا ہے تو ابو بکر صدیق کا نام سب سے اعلیٰ اور بڑا نظر آتا ہے. ہمارے وہ امام ہے تو امام کی حیثیت سے سب سے اعلیٰ ہے. نبی دو جہاں کے وہ غلام ہیں تو غلام کی حیثیت سے وہ سب میں اعلیٰ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، سب سے پہلے ولی اس امت کے جو ہیں ان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. چونکہ یہ ولی کے ذکر کی تاریخ ہے اور ولی سب سے پہلے اس امت کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ولایت کیسے ملی؟ آپ نے پہلی تقریر میں استعمال کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلافت میں ابو بکر صدیق اعلیٰ منصب ان کو ملا، لیکن ولایت میں مولائے کائنات اعلیٰ. یہ تقابل ہم نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے. جتنی فضیلتیں ہیں بعد نبی اور رسول، ساری فضیلتیں پہلے اگر کسی کو حاصل ہوئی ہے تو اس ذات کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ان کو اس نام سے جانو، ان کو اس نام سے جانو. ہم سب کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے امام نے مجاز دے دیا ہے، اے میرے چاہنے ماننے والوں، اے میرے مسلک پر چلنے والوں، وہی عقیدہ بنا لو جو عقیدہ مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے. وہی فکر بنا لو جو فکر مدینے کے تاجدار اور نبی دو جہاں کے عاشقوں نے پورے دنیا کے اندر عام کیا ہے. ہم نے اپنے امام سے کہا میرے امام آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کی فکر کیا ہے؟ تو برجستہ یہ جواب دیتے ہیں ہمارا مسلک یہی ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کا ہوگا اس کے ایک ہاتھ میں نبی کے یاروں کا دامن ہوگا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں نبی کے گھر والوں کا دامن ہوگا. جب غور کیا گیا ہے تو وہ سنی لوگ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں نبی کے یاروں کا دامن ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں نبی کے گھر والوں کا دامن ہے. تو ایسی محبت رکھو کہ آپ کے ایک ہاتھ میں نبی کے صحابیوں کا دامن ہو تو آپ کے دوسرے ہاتھ میں نبی کے گھر والوں کا دامن ہو. صحابیوں میں دیکھو تو ابو بکر ہے، گھر والوں میں دیکھو تو علی مرتضیٰ حسنین کریمین طیبین طاہرین ہیں. ان سے محبت کرو. ہجرت کی رات ہے، نبی دو جہاں نے علی شیر خدا مشکل کشا کو اپنا بستر دیا. آرام کرو علی. اور حال کیا ہوتا ہے؟ بستر مصطفیٰ ہجرت کی رات میں علی شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار کو ملا، لیکن صاحب بستر نبی دو جہاں کی رفاقت کا شرف اگر کسی کو حاصل ہوا تو ذات کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کو بستر ملا، انہیں بستر والا ملا. اور شان کیا ہے؟ فاتح مکہ بن کر کے جب ہمارے اور آپ کے آقا مکے کی سرزمین پر گئے اور خانہ کعبہ کے اندر پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت نے بڑے بڑے پتھروں کو نکال کر کے باہر کیا. ایک پتھر اوپر تھا تو مصطفیٰ جان رحمت نے علی کو بلایا اور کہا اے علی اس کو باہر کر دو. علی نے کہا حضور آپ ہی کر دیجئے. تو دونوں عالم کے سرکار کہتے ہیں علی میرے ہاتھ کی پہنچ
ظاہری طور پر وہاں نہیں ہو سکتی ہے تو علی شیر خدا کہتے ہیں آقا آپ کو میں اٹھاتا ہوں آپ اس کو باہر کر دیجئے تو نبی یہ دو جہاں بیان فرماتے ہیں اے علی تم نبوت کی بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے رسالت کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے مگر ہجرت کی رات کو دیکھو وہ پیارے ابو بکر صدیق ہیں جب جبل سور کی پہاڑی شروع ہوتی ہے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے آقا سنگراہ راستہ ہے دشوار راستہ ہے راستہ بڑا پرخطر ہے پہاڑ کی پگڈنڈیوں سے چل کر کے آگے چلنا ہے اے آقا میری خواہش و تمنا ہے میں آپ کو اپنے کندھے پر بٹھاؤں آپ کو اٹھاؤں لے کر کے آگے چلوں تو مصطفیٰ جان رحمت کے نہیں کہتے اے ابو بکر تم نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے رسالت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے بلکہ مصطفیٰ پیش کر دیتے ہیں ابو بکر اٹھا کر کے چل رہے ہیں اور چلنے کا انداز کیا ہے پیر کو جما کر کے نہیں چلتے ہیں پنجوں کے بل چل رہے ہیں حاجیوں سے پوچھو جنہوں نے جبل سور کی پہاڑ کو دیکھا ہے کتنی بلندی پر وہ پہاڑ ہے مگر ابو بکر صدیق نبیوں کے نبی کو لے کر کے چل رہے ہیں رسولوں کے رسول کو لے کر کے چل رہے ہیں تنہا چلنے والا حیران پریشان ہو جاتا ہے طاقت و قوت والا پیاس سے بے چین ہو جاتا ہے اور پہلوان جیسی طاقت رکھنے والا نہ جانے کتنی جگہ بیٹھ جاتا ہے مگر ابو بکر صدیق نبوت کی بوجھ کو رسالت کی بوجھ کو اپنے گردن پر لے کر کے چل رہے ہیں اور پنجے کے بل چلتے ہیں نبی یہ دو جہاں نے کہا اے ابو بکر پیر کو جما کر کے چلو ایسا نہ ہو ابو بکر تم ڈبنگا جاؤ ابو بکر تم لڑکھڑا جاؤ تو ابو بکر کہتے ہیں آقا میں کیسے لڑکھڑا سکتا ہوں ارے سہارا دینے کے لیے آپ کی ذات ہے آسرا دینے کے لیے آپ کی ذات ہے طاقت دینے کے لیے آپ کی ذات ہے پیارے ابو بکر نبی یہ دو جہاں کو لے کر کے چل رہے ہیں مگر چلنے کا انداز کیسا ہے عاشق ہو تو ایسا عاشق ہو نبی کو لے کر کے چل رہے ہیں کبھی داہنے پیر کو چوم رہے ہیں کبھی بائیں پیر کو چوم رہے ہیں ایک موقع وہ ہے کہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے علی کو اٹھایا تھا تو علی سے کہا علی کہاں تک پہنچے تو پیارے علی کہتے ہیں آقا عرش اعظم تک پہنچ چکا ہو زمین پر آئے تو اس کے بعد میں حال کیا ہوتا ہے مسکرانے لگے میرے آقا نے علی سے کہا علی مسکرا کیوں رہے ہو عرض کرتے آقا مسکرا میں اس وجہ سے رہا ہوں کہ میں عرش اعظم تک گیا زمین پر آ گیا مجھے کچھ تکلیف نہ ہوئی تو دونوں عالم کے سرکار کہتے ہیں علی کیسے تکلیف ہو سکتی ہے پہنچا پہنچانے والا رحمت للعالمین ہے اور لانے والا جبریل امین ہے تکلیف کیسے ہو سکتی ہے میرے آقا نے علی کو اٹھایا تو عرش اعظم تک پہنچا دیا اور پیارے ابو بکر کہتے ہیں جانے کائنات میرے کندھے پر ہے رسول کائنات میرے سب کندھے پر ہے وہ ساتھ میرے کندھے پر ہے جن کے صدقے میں زمین بنی ہے جن کے صدقے میں آسمان بنا ہے جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی ہے جن کے صدقے میں رسولوں کو رسالت ملی ہے جن کے صدقے میں ساری کائنات کو رچایا سجایا بسایا گیا ہے جبھی تو میرے امام بولتے ہیں حق کی پہچان بولتے ہیں سنیت کی شان بولتے ہیں حق کی جان بولتے ہیں محبت کی پہچان بولتے ہیں اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان بولتے ہیں یا نبی اللہ آپ کی شان تو یہ ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے اور بنے دو جہاں تمہارے لیے اور میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اپنے محبت کی انجمن کو سجاتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت عظمت مصطفیٰ شان صدیق اکبر خلیفہ حضور تاج الشریعہ نعرے تکبیر نعرے رسالت پیارے ابو بکر نبی دو جہاں کے کبھی سیدھے پیر کو چوم رہے ہیں کبھی الٹے پیر کا بوسہ لیتے ہیں آقا نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو
کہتے آقا معراج حاصل کر رہا آقا پیاس لگتی ہے، آپ کے داہنے پیر کو چومتا ہوں، پیاس بجھ جاتی ہے۔ تھکان محسوس ہوتی ہے، الٹے پیر کو چومتا ہوں، نئی طاقت آ جاتی ہے۔ لے کر کے چل رہے ہیں، کتنی محبت، کتنا پیار۔ یہ پہلے ولی ہیں نبی کی امت کے، جنہیں دنیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ میرے آقا دونوں عالم کے سرکار نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی جانب چہرے کو فرما کر خطاب فرمایا اور کہا، اے عائشہ، انا سید المرسلین و ابوک افضل الصدیقین و انتی ام المومنین۔ اے عائشہ، میں رسولوں کا سردار ہوں اور تیرا باپ صدیقوں کا سردار ہے۔ افضل الصدیقین ہے، صدیقوں میں افضل ہے، اور تو ام المومنین ہے۔ جن کی بیٹی مومنوں کی ماں ہو، اس کے باپ کی رفعت و عظمت کا حال کیا ہوگا۔ یہ پہلے ولی ہے۔ بات اگر انہی پر کی جائے تو رات پوری ہو سکتی ہے، مگر بات پوری نہیں ہو سکتی ہے۔